الحمد للہ رب العالمین ورب الشہداء والمجاہدین والصلاة والسلام علی قائد المجاہدین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین کرام، خواتین و حضرات، اسلام کے نام پر ہوا پرستی اور فرقہ عثمانی کا تعاقب، یہ ہمارا موضوع ہے اس وقت۔ میرے دوستو، گزشتہ ہمارے بیان میں یہ بات کیپٹن مسعود الدین عثمانی کے حوالے سے گزر چکی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور چند دیگر حضرات کا کاغذ نہ دینے کا مشورہ ایک علت کی وجہ سے تھا، ایک سبب تھا، لیکن سوال ہوتا ہے کہ وہ علت کیا تھی، وہ سبب کیا تھا؟ تو کیپٹن صاحب کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بحرانی کیفیت طاری تھی، نعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپے میں نہ تھے، ایسی باتیں کر رہے تھے، تو اگر آپ پورے ہوش و حواس جو ہے اس میں ہوتے تو ایسی باتیں نہ کرتے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جن حضرات نے کاغذ نہ دینے کا مشورہ دیا، ان حضرات کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرام اور سکون تھا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف مزید نہ دی جائے۔ تو میرے دوستو، یہ بات بھی پہلے گزر چکی ہے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مذکورہ بالا وصیت اس وقت فرمائی تھی، وہ وصیت والی روایت ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ تو یہ وصیت اس وقت فرمائی تھی جب آپ قریب المرگ تھے، یا یوں کہیے کہ موت و حیات کی کشمکش میں تھے، لیکن کیپٹن صاحب نے سیاق الموت کا ترجمہ سکرات الموت کیا، اور یہ کیوں کیا؟ اس کی وجہ ہے، حالانکہ سیاق الموت بھی عربی کا لفظ ہے اور سکرات الموت بھی عربی کا لفظ ہے، تو عثمانی کو چاہیے تھا کہ اس کا معنی اردو زبان میں کرتے، کیونکہ وہ اردو میں ترجمہ کر رہے تھے، لیکن عثمانی صاحب نے اردو کی بجائے عربی کا لفظ استعمال کیا۔ کیوں استعمال کیا، یا کیوں اس نے جو ہے عربی میں ترجمہ کیا، اردو میں نہیں کیا؟ اس کی وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ وہ ظالم اردو پڑھنے والے حضرات کو دھوکہ دینا چاہتا ہے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وصیت فرمائی، اس وقت ان کو سکرات لگی ہوئی تھی، وہ سکرات کی موت سے مر رہے تھے، اور سکرات کی وجہ سے وہ جو ہے آپے سے باہر تھے، ان کے ہوش و حواس ٹھکانے نہ تھے، اسی لیے انہوں نے جو وصیت کی وہ قرآن و سنت یا قرآن و حدیث کے نصوص کے خلاف ہے اور ناقابل قبول ہے، کیونکہ ہمارے عرف میں میرے دوستو سکرات کی موت کو خطرناک اور زبردست تکلیف دہ سمجھا جاتا ہے، حتیٰ کہ دعا مانگی جاتی ہے، دعائیں مانگی جاتی ہیں کہ اے اللہ جو ہے ہمیں سکرات کی موت سے محفوظ فرما، بچا، جبکہ عربی زبان میں سکرات مطلق موت کی تکلیف کو کہا جاتا ہے، نہ کہ کسی مخصوص قسم کی موت کو۔ تو اس عثمانی نے سیاق الموت کا معنی سکرات الموت کر کے اردو پڑھنے والے لوگوں کو تاثر دیا کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی جو ہے خاص قسم کی موت آئی جو خطرناک تھی، جس کی وجہ سے وہ آپے میں نہ رہے، آپے سے باہر ہو گئے، اور ایسی ویسی باتیں کی جن کا کوئی اعتماد نہیں ہے۔ اسی دھوکے کی خاطر عربی کا ترجمہ عربی میں کیا، اردو میں نہ کیا، اور ساتھ ساتھ ایک
بڑے جلیل القدر صحابی، شان والے صحابی رسول، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور گستاخی بھی کرتی۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موت کی تکلیف کی وجہ سے آپے سے باہر نہیں ہوئے تھے، اور نہ ہی ان کے منہ سے کوئی ایسی ویسی بات نکلی تھی جو قرآن و حدیث کے جو ہے نصوص کے خلاف ہو، قرآن کے حکم کے خلاف ہو، یا کوئی ایسی بات جو ہے ظاہر ہو کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جو ہے صحت والے ہوتے، یا آپ کی حالت درست ہوتی، آپ کو ہوش حواس ہوتا، تو ایسی بات ظاہر نہ ہوتی۔ میرے دوستو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ سارا تصور کیپٹن مسعود الدین عثمانی کا اپنا بنایا ہوا ہے۔ صحابہ کرام کی مبارک ہستیاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر ان باتوں سے پاک ہیں جو ان کی طرف غلط منسوب کی گئی ہیں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون۔ میرے دوستو، ایک اور گستاخی آپ سن لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہے۔ کون سی حدیث؟ کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا یقیناً اس نے مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل و صورت نہیں بنا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان لعین، شیطان مردود کسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر دھوکہ نہیں دے سکتا، یعنی نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بنا سکتا ہے، نہ ہی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ لیکن کیپٹن صاحب کا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا ہے کہ شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا، اور یہ تو نہیں فرمایا کہ وہ خواب میں آ کر دھوکہ نہیں دے سکتا کہ میں تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، یعنی وہ ایسا کر سکتا ہے۔ یہ کیپٹن صاحب کہتا ہے، چنانچہ لکھتا ہے اپنے رسالے یہ مزار پہ میلے، اس میں لکھتا ہے کہ دوسری بات اس حدیث میں یہ ہے کہ شیطان میری شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ مجھے زندگی میں نہ دیکھنے والوں کو وہ خواب کے ذریعے دھوکے میں نہیں ڈال سکتا، اور نہ کسی دوسری صورت کے ذریعے جو نہیں کہلوا سکتا کہ میں تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تاکہ وہ شخص جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے اس کے فریب میں آ جائے۔ تو سامعین کرام، میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، آپ مذکورہ عبارت میں غور فرمائیں کہ کیپٹن عثمانی اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہے کہ شیطان بعد میں آنے والے لوگوں کے پاس کسی اور صورت میں آ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تاکہ ان کو دھوکے میں مبتلا کر دے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا صاف مطلب یہ ہے کہ شیطان نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بنا سکتا ہے، اور نہ آپ کے نام پر دھوکہ دے سکتا ہے، اور کیپٹن صاحب کا یہ نظریہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلم کھلا گستاخی اور توہین ہے۔ میرے دوستو، مزید ہم کیپٹن صاحب کے حوالے سے بیان کرتے چلیں کہ کیپٹن عثمانی احادیث نبوی پر اعتراض بازی کرتا ہے، اس پر اعتراض کرتا ہے۔ احادیث صحیحہ میں وارد ہے، آیا ہے کہ میت کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، لیکن کیپٹن صاحب کا اس پر ایمان نہیں ہے۔ اس حدیث پر اعتراض بازی کرتے ہوئے لکھتا ہے کیپٹن صاحب کہ ہر ایک جانتا ہے کہ کتنوں کو جلا کر راکھ کر دیا جاتا ہے، کسی کو درندہ ہڑپ کر جاتا ہے، اور کوئی مچھلیوں کے منہ کا نوالا بن جاتا ہے۔ آخر ان مرنے والوں کو کیسے اٹھا کر بٹھایا جائے گا، کیسے سوال اور جواب ہوگا، اور کس طرح ان پر عذاب اور راحت کا دور قیامت تک گزرے گا، اپنے رسالے عذاب برزخ کے اندر لکھا ہے۔ اور ایک اور دوسرے مقام پر لکھتا ہے، عثمانی لکھتا ہے کہ اگر کہا جائے کہ مردہ کا جسم ریزہ ریزہ ہو جائے، یا آگ سے اسے جلا کر جو خاکستر کر دے،
تو جلا دیے جانے والا کافر تو عذاب سے بچ گیا، اس کے دونوں کانوں کے درمیان گرز کیسے مارا جائے گا اور عذاب کا دور اس پر کیسے گزرے گا؟ تو اللہ کی قدرت اور ان اللہ علی کل شیء قدیر کا سہارا لیا جاتا ہے۔ یہ بھی لکھا ہے اس نے اپنے رسالے عذاب برزخ میں۔ مزید لکھتا ہے کیپٹن صاحب، اب جس کافر کو جلا کر راکھ کر دیا جائے یا صرف اس کے جسم کے بعض ٹکڑوں ہی کو دفن کر کیا گیا ہو، اس کو کیسے اٹھا کر بٹھایا جائے گا؟ وہ کیسے چاپ سنے گا؟ وہ کیسے ان کے کانوں کے درمیان گرز کی چوٹ لگائی جائے گی؟ اور کیا ایک کافر جس کو جلا دیا گیا ہے قیامت تک اس عذاب سے بچا رہے گا؟ مزید لکھتا ہے عثمانی صاحب اپنے رسالے عذاب برزخ کے اندر کہ قرآن و حدیث کی اس کھلی شہادت کے بعد قیامت تک اس قبر دنیا کے مردے پر عذاب اور راحت کا دور کیسے گزرے گا؟ کافر گرز کی مار کے بعد یعنی جو گرز یعنی ہتھوڑا کہتے ہیں، گرز کی مار کے بعد کیسے چیختا رہے گا کافر؟ کان کہاں ہوں گے جو زیارت کرنے والے مومن کا سلام سنے؟ اور زبان کہاں ہوگی جو اب جو جواب دے؟ آنکھیں کس طرح دیکھیں گی اور گھر والوں کے اعمال کس کے اوپر پیش کیے جائیں گے؟ یہ عذاب برزخ رسالہ ہے، تو ہم نے ان کی باتیں آپ کے سامنے بیان کی۔ تو میرے دوستو سامعین کرام، یہ ہے کیپٹن صاحب کی احادیث نبویہ پر اعتراض بازی، اور یہ ہے ان کے دلائل جن کی بنیاد پر وہ قرآن و سنت کے نصوص کو رد کرتا ہے، انکار کرتا ہے اور اعتراض کرتا ہے۔ کون بتائے اس جاہل کو کہ اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان، پہاڑ اور دوزخ سے باتیں کی؟ ان بے جان چیزوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو سنا، اس کے کلام کو سنا، حکم کو سنا اور جواب دیا، حالانکہ زمین و آسمان، پتھر، پہاڑ، دوزخ وغیرہ کے نہ کان ہے نہ زبان۔ اسی طرح بروز قیامت انسان کے اعضاء بولیں گے، گواہی دیں گے۔ سورہ یاسین کی آیت موجود ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ ہاتھ گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے انسان کے لیے۔ تو میرے دوستو، حالانکہ ان اعضاء کے نہ کان ہیں نہ زبان ہیں، اور یہ عثمانی جاہل قرآن کا مدعی ہے، لیکن قرآن کو نہ مانتا ہے نہ قرآن کو جانتا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کو عثمانی حضرات کہاں کریں گے جس آیت میں اللہ نے فرمایا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہ جب انسان کے اعضاء ہیں وہ گواہی دیں گے، بولیں گے، تو انسان کہے گا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ہمارے خلاف، میرے اعضاء ہو کر میرے خلاف گواہی دیتے ہو۔ تو اس وقت وہ جواب دیں گے کہ انطقنا اللہ الذی، کہ ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے اس ذات نے جس نے بولنے کی طاقت دی ہے ہر چیز کو۔ آپ خود انصاف فرمائیں سامعین کہ جو شخص احادیث پر اتنی اعتراض بازی کر رہا ہے وہ کہاں کا مسلم ہے اور کیسا مومن؟ سوائے زبانی جمع خرچ کے کچھ بھی نہیں اس کے پاس۔ بخاری وغیرہ میں قبر کی وسعت کا ذکر ہے، کشادگی کا ذکر ہے کہ بھائی قبر کشادگی ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ نیک آدمی کی قبر حد نگاہ تک فراخ کر دی جاتی ہے۔ تو اس حدیث پر بھی عثمانی اعتراض بازی کرتے ہوئے لکھتا ہے، کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے کہ اس زمین کے حدود اربع میں اس تغیر کی گنجائش کہاں؟ سنا آپ نے کہ کس طرح حدیث پر اعتراض بازی کی کہ اس زمین جو دنیا والی قبر ہے، اس زمین میں اتنی گنجائش ہی کہاں ہے کہ یہ کشادی ہو جائے۔ اور مسلم شریف کی ایک حدیث پر اعتراض بازی کرتے ہوئے لکھتا ہے عثمانی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند مشرکوں کی قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر بھاگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ قبریں کن لوگوں کی ہیں؟ بتایا گیا مشرکوں کی۔ تو اس حدیث سے یہ نکالا جاتا ہے ان مشرکوں پر ان کی انہی دنیاوی
قبروں میں عذاب ہو رہا تھا اور وہ چیخ و پکار کر رہے تھے۔ اسی شور کی وجہ سے کھچر بدکا یعنی پھدکا، کتنے کھچر گھوڑے اور گدھے آج بھی قبرستانوں میں چرتے پھرتے رہتے ہیں، ایک نہیں بھاگتا۔ یہ عثمانی نے لکھا ہے اپنے رسالے عذاب برزخ میں۔ تو سامعین کرام دیکھیے یہ شخص جو ہے عثمانی کس دلیری کے ساتھ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جھٹلا رہا ہے۔ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ بعض اوقات آدمی کسی خیال میں میرے دوستو ایسا جو ہے ایسا مدہوش ہو جاتا ہے کہ کسی واقعے کے قریب سے گزر جاتا ہے لیکن اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی اور پوچھنے پر لا علمی کا اظہار کرتا ہے۔ اسی طرح جانور بھی اپنے چرنے پھرنے میں ایسے مصروف ہوتے ہیں کہ عذاب قبر کی طرف ان کا دھیان نہیں ہوتا اور بعض اوقات دھیان ہو بھی جاتا ہے۔ چنانچہ جو ہے ایک واقعہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اپنے دور کے اندر ان کے دور کے اندر ایک گھوڑا تھا جس کا پیشاب جو ہے وہ جاری ہو جاتا تھا قبر کو دیکھ کر۔ تو واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جس گھوڑے کا پیشاب بند ہو جاتا تو لوگ اس کو ایک مخصوص قبر پر لے جاتے تو گھوڑے کا پیشاب جاری ہو جاتا اور گھوڑا ٹھیک ٹھاک ہو جاتا۔ تو لوگوں کو جو ہے عقیدت ہو گئی اس قبر کے ساتھ جس قبر پر گھوڑے کو لے جاتا تھا اور اس کو بڑی شخصیت سمجھنے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ ماشاءاللہ یہ تو کوئی اللہ والا بزرگ ہے کہ اس کی قبر کے پاس بیمار گھوڑے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیق فرمائی کہ تحقیق کروں کہ یہ قبر ہے کس کی، واقعتاً کوئی اللہ والا بزرگ ہے یا کوئی اور معاملہ ہے۔ تو تحقیق فرمانے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ ایک رافضی کی ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دیتا تھا، ان پر لعن طعن کیا کرتا تھا۔ تو اسی وجہ سے اس کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا اور یہ بیمار گھوڑے کو جب اس قبر کے پاس لایا جاتا تو گھوڑا عذاب کی وجہ سے اتنا ڈرتا کہ اس کا پیشاب نکل جاتا اور پیشاب کی بندش کی تکلیف دور ہو جاتی تھی اور لوگوں نے سمجھ رکھا تھا کہ کسی نیک آدمی کی قبر ہے۔ اور یہ بات بھی جو ہے ملحوظ خاطر رہے کہ فسق و فجور اور شرک اور کفر کا دورہ ہے، جن کو قبروں میں اکثر عذاب ہوتا رہتا ہے۔ تو ہر روز عذاب دیکھتے دیکھتے جانور میرے دوستو سہ چکے ہیں، اس لیے نہیں بھاگتے، یہ روز کا معمول ان کا بن چکا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کے گھر جو ہیں وہ گاڑی کی لائن کے قریب ہیں، ان کے کان گاڑی چلنے کی آواز سہ چکے ہیں، چنانچہ ان کی نیند خراب نہیں ہوتی کیونکہ روز کا ان کا معمول ہے۔ مثال کے طور پر کسی کا گھر جو ہے ریلوے اسٹیشن کے قریب ہے، اب روزانہ ریل گاڑیاں گزرتی ہیں، آواز بھی آتی ہے، لیکن ان کی نیند میں کوئی خلل نہیں ہوتا، نہ ان کی نیند خراب ہوتی ہے کیونکہ ان کا معمول بن چکا ہے، وہ آواز سن کر سہ چکے ہیں۔ لیکن اگر کوئی اور ان کا مہمان بن جائے تو اس کو پریشانی ہوتی ہے اور نیند بھی خراب ہو جاتی ہے۔ تو میرے دوستو پیغمبر اسلام کی سچی باتوں کو اس قسم کے وساوس کے ذریعے رد کرنا پرلے درجے کی دین دشمنی اور ایمان سوزی ہے۔ میرے دوستو ترمذی شریف کی ایک حدیث پر اعتراض بازی کرتے ہوئے کیپٹن صاحب لکھتا ہے کہ روایت کے آخری حصے میں ہے کہ فجار اور کفار پر 70 اژدھے مسلط کر دیے جاتے ہیں جو اس کو ڈستے اور جو ہے بھنبورتے رہتے ہیں اور ایسے زہریلے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک زمین میں پھونک مار دے تو قیامت تک زمین پر کچھ بھی نہ اگے گا۔ اب دیکھیے کہ اس زمین میں کتنے فاجروں اور کافروں کی قبریں موجود ہیں اور ان کے کتنے اژدھے ہوں گے جو مردہ کو برابر ڈستے اور بھنبورتے رہتے ہیں۔
پھر ان کا پھنکارنا جو ہے پھنکار مارنا تو معمولی بات ہے، پھر بھی زمین پر سبزہ اگتا ہے اور درخت بھی۔ معلوم ہوا کہ اس روایت کی جو ہے روح سے تو اس زمین پر یہ معاملہ نہیں ہو سکتا، کہیں اور ہوگا۔ تو میرے دوستو دیکھیے کس بے حیائی اور بے شرمی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر اعتراض بازی کر کے اس کو کمزور بنایا جا رہا ہے، اور عام لوگوں کو اس سے بیزار بلکہ میرے دوستو متنفر بنا رہا ہے۔ اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں کہ مردہ انسان پر جو اژدہے مسلط ہیں اور اس کو ڈستے ہیں، اگر بالفرض کوئی اژدہا زمین پر پھونک مار دے تو زمین سبزہ اگانے کے قابل نہ رہے گی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زہریلے اژدہے صرف اور صرف مردے پر مسلط ہوتے ہیں اور اسی کو ڈستے ہیں اور زمین پر پھونک نہیں مارتے، اور نہ ان کو زمین پر پھونک مارنے کا حکم ہے۔ ہاں وہ اتنے زہریلے ہیں کہ اگر وہ زمین پر پھونک مار دیں تو زمین کھیتی اگانے کے قابل نہیں رہے گی۔ اب چونکہ کیپٹن صاحب نے یہ بات خود طے کر لی ہے کہ وہ زمین پر پھونک مارتے ہیں اور سبزہ بھی اگ رہا ہے، تو اعتراض بازی شروع کر دی، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ وہ زمین پر پھونک مارتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تو یہ ہے کہ وہ سخت زہریلے ہیں اور ان کی زہر کا اثر صرف اور صرف مردے تک رہتا ہے۔ اگر ان کے زہر کا اثر زمین پر پڑ جائے تو کھیتی کے قابل زمین نہ رہے گی، لیکن ان کی زہر کا اثر مردے تک رہتا ہے، زمین پر نہیں ہوتا۔ ان جو اژدہے ہیں ان کے ڈسنے کا اثر وہ مردے تک محدود رہتا ہے، اس کا اثر زمین پر نہیں آتا۔ میرے دوستو آخر میں ہم کیپٹن صاحب سے ایک سوال کرتے ہیں، اس کے ماننے والے سے، جو اس کے ماننے والے ہیں، اس کی باتوں پر عمل کرنے والے، ان کے نظریات کو قبول کرنے والے عثمانی حضرات، تو وہ ذرا کیپٹن صاحب کے اس آخری ٹکڑے پر توجہ فرمائیں کہ کیپٹن صاحب نے لکھا ہے، جو ہم بیان بھی کر چکے ہیں، کہ معلوم ہوا اس روایت کی روح سے اس زمین میں یہ معاملہ نہیں ہو سکتا، کہیں اور ہوگا۔ یہ کیپٹن صاحب نے لکھا ہے، ہم نے بیان کر دیا۔ تو یہ بندہ عاجز کیپٹن صاحب اور اس کے ماننے والوں سے سوال کرتا ہے، ذرا مجھے بتاؤ کہ وہ برزخی زمین کہاں ہے جس میں پہلے غلہ سبزہ اگتا تھا، لیکن جب سے کافروں اور فاجروں پر مسلط ہونے والے اژدہوں نے اس زمین پر پھنکارنا شروع کیا، ڈسنا شروع کیا ہے، اب وہ غلہ سبزہ اگانے کے قابل نہیں رہی۔ یعنی پہلے وہ غلہ دیتی تھی اور اب نہیں رہی، اب غلہ نہیں دیتی۔ مجھے اس کا ثبوت چاہیے، عثمانی حضرات اس کا ثبوت پیش کریں، اور مجھے امید ہے کہ تلاش ضرور کریں گے، بلکہ تلاش شروع کر دیں گے۔ تو کیپٹن صاحب تو اپنے کفری عقائد کی وجہ سے یقیناً ایسی زمین میں پہنچ چکے ہیں، لیکن بتا نہیں سکتے۔ البتہ اس کے ماننے والوں پر لازم ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے ایسی زمین ثابت کر دیں کہ اس زمین کے علاوہ کوئی اور زمین ہے جو پہلے غلہ دیتی تھی اور اب وہ غلہ نہیں دیتی۔ تو میرے دوستو آج کی مجلس کے اندر اتنا ہی کافی ہے، مزید ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔